خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں ناظرین۔ سپریم کورٹ میں سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی فرد جرم کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے وکیل حامد خان کی التوا کی درخواست پر کارروائی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت کی درخواست پر بھی آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوگی۔ جسٹس سردار طارق، جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس عائشہ ملک پر مشتمل بینچ کیس سنے گا۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کا جیل ٹرائل کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی انٹرا کورٹ اپیل منظور کر لی۔ عدالت نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کورٹ کے جج کی تعیناتی درست قرار دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ 13 نومبر کو کابینہ کی منظوری کے بعد جیل ٹرائل کے نوٹیفیکیشن کا اطلاق ماضی سے نہیں ہوگا۔ 29 اگست سے اب تک کا جیل ٹرائل کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ اکرام اللہ جویہ سے مزید ڈیٹیلز لیتے ہیں۔ اکرام اللہ بتائے گا تمام کیسز سے متعلق۔ سپریم کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے جو فرض جرم عائد کیا گیا تھا اس حوالے سے سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا وکلاء کی جانب سے۔ اس میں دو درخواستیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہیں۔ ایک تو فرض جرم کے حوالے سے جو ہے سماعت کے لیے آج اس کی سماعت ہو چکی ہے، جس میں چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل حامد خان نے جو ہے وہ مزید وقت طلب کیا ہے، کیونکہ گزشتہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ جو فیصلہ آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، اور اس میں جو درخواست دائر کی گئی ہے اسلام آباد کی سپریم کورٹ میں تو اس میں کچھ ترامیم جو ہیں وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں جو ہے بینچ نے سماعت کی ہے۔ تو جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا کہ اگر آپ اس کیس کو آج جو ہے وہ اگر چاہتے ہیں کہ ہم سنیں تو آج بھی سنا جا سکتا ہے، لیکن حامد خان نے جو ہے یہ موقع اختیار کیا کہ مجھے مزید وقت دیا جائے تاکہ میں اس کے حوالے سے تیاری بھی کروں، اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا اس حوالے سے ترامیم کر کے جو ہے وہ دوبارہ عدالت سے رجوع کیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے سپریم کورٹ نے جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل کو وقت دیتے ہوئے غیر معینہ مدت تک جو ہے اس کیس کی جو ہے سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی ہے۔ تو دوسری جانب جو ہے اسلام آباد کے سپریم کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں ان کی ضمانت کے حوالے سے بھی درخواست دائر ہے، وہ بھی آج سماعت کے لیے مقرر ہے۔ اب سے کچھ دیر بعد جو ہے ضمانت کے حوالے سے بھی سماعت ہوگی۔ جو ضمانت کا کیس ہے وہ 30 نمبر سیریل پر جو ہے وہ سپریم کورٹ میں آج سماعت کے لیے مقرر ہے۔ 30ویں نمبر پر جو ہے اس کی کیس کی سماعت ہوگی، ضمانت پر بھی سماعت کی جائے گی۔ بہت شکریہ آپ کا اکرام اللہ جو یہ بتا رہے تھے۔ پاکستان سے غیر قانونی طور پر مقیم افراد کا انخلاء جاری ہے۔ گزشتہ روز 306 گاڑیوں میں 627 خاندانوں کی افغانستان واپسی عمل میں ہوئی۔ اب تک 2,43,000 سے زائد افغانی وطن واپس جا چکے ہیں، تو دوسری طرف ایران نے بھی 4.5 لاکھ سے زائد غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے ملک سے نکال دیے ہیں۔ پاکستان سے روزانہ کی بنیاد پر غیر قانونی طور پر مقیم ہزاروں افغانیوں کی چمن اور تورخم بارڈر سے وطن واپسی جاری ہے۔ 21 نومبر کو 2,990 غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے۔ افغانستان جانے والوں میں 803 مرد، 759 خواتین، 1,428 بچے شامل تھے۔ اب تک کل 2,43,165 غیر قانونی طور پر رہنے والے افغان باشندوں کی اپنے وطن واپسی ہو چکی ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ ایک ذمہ دار اور بہترین ہمسایہ ملک ہونے کا کردار ادا کیا ہے، جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ افغان باشندوں کی باعزت طریقے سے واپسی کے لیے مختلف اضلاع میں تمام سہولیات سے آراستہ ٹرانزٹ کیمپس قائم کیے گئے ہیں۔ پاکستان نے جس فراخ دلی سے افغان باشندوں کو اپنے ملک میں پناہ دینے کے ساتھ ساتھ روزگار کے سارے مواقع مہیا کیے، اس امر کو عالمی سطح پر سراہا گیا۔ ادھر ایران سے بھی غیر قانونی افغان باشندوں کی ملک بدری کا سلسلہ جاری ہے۔ رواں سال اگست سے لے کر اب تک 4.5 لاکھ غیر قانونی افغان باشندوں کو افغانستان بھیجا جا چکا ہے۔ افغان باشندے نہ صرف پاکستان بلکہ ایران میں بھی کئی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے۔ حکومت ایران نے ملک میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کی لہر میں غیر قانونی افغان باشندوں کی شمولیت پر انہیں ملک بدر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پنجاب کے صوبائی دارالحکومت کی فضا آج بھی مضر۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر۔ شہر کی فضا میں آلودگی 344 پارٹیکولیٹ میٹر ریکارڈ کی گئی۔ شرائع قائد اعظم، تاج گڑھ، شملہ پہاڑی، ڈیفنس فیز 8، کوٹ لکھپت کی فضا زہر آلود رہی۔ ملک کے دیگر شہر پشاور، ہری پور، شہر اقتدار، اسلام آباد بھی اسموک کی لپیٹ میں۔ دوسری جانب انتظامیہ ماسک کے استعمال پر عمل درآمد کروانے میں مکمل ناکام رہی۔ سڑکوں، اسکولوں، پبلک مقامات پر شہری بغیر ماسک کے نظر آئے۔
लाहौर समेत पंजाब के बाद दीगर शहर आज भी स्मोक की लपेट में रहे। पेशावर, हरिपुर और शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की फजा जहर आलूद रही। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर शराय कायदे आज़म, ताजगढ़, शिमला पहाड़ी, डिफेंस फेज 8, कोट लखपत की फजा में गिर छाई रही। दूसरी जानिब इंतजामिया शहरियों के लाजमी मास्क के इस्तेमाल पर अमल दरामद के हवाले से मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। सड़कों, स्कूलों, पब्लिक मकामात, दफातर, मार्केटों में लोग बगैर मास्क के नजर आए। हुकूमत पंजाब के बार बार इंतबाह के बावजूद लोगों ने मास्क का इस्तेमाल नहीं किया। फजाई आलूदगी के बाइस शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। माहिरीन का कहना है कि धुआं, धुंध और धूल से मिलकर स्मोक बनती है, जिससे सांस लेने में दुश्वारी, नज़ला, जुकाम, गले और फेफड़ों की बीमारियां लाहक हो सकती हैं। शहरी घर से निकलते वक्त मास्क इस्तेमाल करें और दीगर एहतियाती तदबीर इख्तियार करें। लाहौर में स्मोक का राज बरकरार है। स्मोक के पेश नज़र पंजाब हुकूमत की जानिब से मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है, लेकिन शहरियों की जानिब से मास्क की पाबंदी पर अमल दरामद ना होने के बराबर है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GNN जुल्करनैन राना से। लाहौर में स्मोक का राज बरकरार है और दुनिया भर में आलूदा तरीन शहरों में लाहौर जो है वो चौथे नंबर पर विराजमान है। इस हवाले से जो है वो लाहौर का जो मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 205 तक जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। कैंट और मार रोड का एरिया ऐसा है जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 300 से भी तजावुज़ कर चुका है। पंजाब हुकूमत की जानिब से मास्क को लाजमी करार जो है वो दिया गया था और शहरियों से ये अपील की गई थी कि वो एक हफ्ते तक जो है वो मास्क का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करें। महकमा सेहत ने इस हवाले से कहा था शहरी मास्क स्मोक के डेज में नहीं पहनते तो वो नाक, कान, गला जैसी बीमारियों में जो है मुब्तला हो सकते हैं। ख़ास तौर पर जिन लोगों को सांस की प्रॉब्लम है उनकी प्रॉब्लम में जो है वो इजाफा हो सकता है। लेकिन पंजाब हुकूमत के फ़ैसले पर पाबंदी और अमल दरामद जो है वो नहीं हो रहा, जिसकी वजह से शहरी जो है वो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे और स्मोक से जो इन्फेक्शन फैल रही है उसमें भी जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। जी रुख करेंगे पेशावर का, तो पेशावर में चाय का एक कप 50 रुपए का हो गया। होटल मालिकान ने चाय की कीमत में 10 रुपए का इजाफा किया। इस पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं कामरान अली शाह से। जी कामरान, बताइएगा। पत्ती, चीनी, गुड़ और ईंधन के लिए इस्तेमाल होने वाली LPG गैस, लकड़ी की कीमतों में इजाफा हुआ तो पुख्ता चाय की कीमत ये भी बढ़ गई। पहले जो कप 15 रुपए या 20 रुपए में दस्तयाब होता था चाय का एक कप, अब वो 25 से 27 रुपए तक एक कप जो है वो चाय का मिल रहा है। इसी तरह कहवे की कीमत में भी इजाफा हुआ है और कहवा जो है वो भी तकरीबन 22 से 25 रुपए तक भी कप जो है वो पेशावर के होटलों में दस्तयाब है। दुकानदारों से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि पहले काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर आकर पुख्ता चाय जो है वो पीते थे, लेकिन अब जब कीमतों में इजाफा हुआ है तो वो भी मजबूर है कि पुख्ता चाय की कीमतों में इजाफा करे और इसकी वजह से उनका गाहक जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है और अब बहुत कम लोग जो हैं वो कहवा खानों में या चाय खानों में चाय पीते हैं। तो महंगाई ने पुख्ता चाय की कीमत भी बढ़ा दी है, जिसकी वजह से जो शौकीन अफराद है वो भी मुतासर है और जो पुख्ता चाय बेचने वाले हैं उनके कारोबार पर भी काफ़ी बुरा असर पड़ा है। जी अवामी मसाइल की ही बात करेंगे नाज़रीन। फैसलाबाद में रोटी और नान की कीमत में इजाफा, सादा रोटी 22 जबकि खमीरी रोटी और नान 30 रुपये का हो गया। इसी बारे में मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GNN मायरा अकरम से। बिल्कुल, जैसे जैसे लोड शेडिंग में, गैस की लोड शेडिंग में इजाफा होता चला जा रहा है, वैसे वैसे नान भाइयों की जानिब से जो है वो रोटी और नान की कीमतों में भी जो है वो इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो थोड़े से परेशान नज़र आ रहे हैं। यहीं पर अगर कीमतों की बात कर ली जाए तो सादा रोटी जो 20 रुपये की मिलती थी वो अब जो है वो 22 रुपये की कर दी गई है। वहीं पर खमीरी रोटी जो है उसकी कीमत 25 से बढ़ाकर 30 रुपये कर दी गई है। इसी तरह नान जो है उसकी कीमत भी 26 से बढ़ाकर 30 रुपये कर दी गई, जिसकी वजह से शहरी जो है वो थोड़े से परेशान नजर आ रहे हैं। जबकि नान भाइयों का कहना है कि चूंकि गैस लोड शेडिंग में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है, वहीं पर लकड़ी की कीमतों में भी जो है वो इजाफा हो गया है। आम आदमी की पहुंच से जो है वो नान और रोटी दूर होती चली जा रही है, जिस पर वो मुतालबा करें कि हुकूमत इस बात पर नोटिस ले और कम अज कम नान और रोटी की कीमतों में जो है वो कमी की जाए ताकि वो भी बआसानी खरीद सकें। जी वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे CTT का चीचा वतनी में इंटेलिजेंस ऑपरेशन कार्रवाई में कलदम तंजीम का अहम दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्द से बारूदी मवाद, डेटोनेटर बरामद। CTT का चीचा वतनी में इंटेलिजेंस ऑपरेशन कार्रवाई में कलदम तंजीम का अहम दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्द से बारूदी मवाद,
اور ڈیٹونیٹر بھی برآمد کیا گیا۔ اس کے بعد باقی کی تفتیش کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے۔ مزید بات کریں گے نمائندہ جے این این عدنان بھٹی سے۔ عدنان، اس کارروائی سے متعلق بتائیے گا۔ جی، سیکیورٹی ایجنسیز اور سی ٹی ڈی نے آج جو ہے مشترکہ طور پر چیچا وطنی میں کامبنگ آپریشن کیا ہے، جس دوران ایک جو کلعدم تنظیم کا دہشت گرد ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی کے مطابق جو دہشت گرد ہے اسے بارودی مواد، ڈیٹونیٹر، پرائما کوڈ اور دیگر جو مواد ہے وہ ملا ہے، جس کو قبضے میں لے کر مقدمہ درج کر لیا گیا اور مزید تحقیقات کے لیے اس کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ جو دہشت گرد ہے وہ اہم کمانڈر ہے جماعت الاحرار کا، اور مزید تحقیقات اسے کی جا رہی ہیں، اور یہ اہم تنصیبات کو نشانہ بنانا چاہتا تھا، جو تحریر کاری کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا ہے۔ دیگر سیکیورٹی ایجنسیز نے جو ہے وہ اس کو پکڑ کر نامعلوم مقام پر منتقل کیا ہے، اور یہ وحید ہے جو محمد ایجنسی کا رہائشی ہے۔ تاہم اس حوالے سے مزید جو تفتیش ہے وہ کی جا رہی ہے۔ جی، بہت شکریہ آپ کا عدنان بھٹی۔ ناظرین، خبر یہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف میاں کے تھانہ سٹی میں دھوکہ دہی کی ایف آئی آر درج۔ مقدمے میں چیئرمین پی ٹی آئی سابق ممبر قومی اسمبلی امجد علی خان کو نامزد کیا گیا ہے۔ ایف آئی آر سابق لیگی وائس چیئرمین میونسپل کمیٹی میاں والی سٹی کی مدیریت میں درج کی گئی ہے۔ ایف آئی آر کا متن کیا ہے، جان لیتے ہیں نمائندہ جے این این منصور خان سے۔ منصور، بتائیے گا۔ جی شکریہ۔ یہاں پر میاں والی میں تھانہ سٹی میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے خلاف ایک اور ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ اس میں میاں والی کے جو مقامی رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف امجد علی خان اور پی ٹی آئی چیئرمین کو نامزد کیا گیا ہے۔ ایف آئی آر میں امانت میں خیانت کی دفعہ لگائی گئی ہے، اور سابق جو کہ وائس چیئرمین ہے میونسپل کمیٹی کے، ان کی مدعیت میں 50 لاکھ روپے کے لین دین کے تنازع کی ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ ان کے مطابق ایک شہری نے 50 لاکھ روپے ان کا دینا تھا، جس میں امجد علی خان ثالث بنے تھے، اور بعد میں وہ 50 لاکھ کی رقم لے کر نمل کالج میں ڈونیشن کے طور پر جو ہے خرچ کر دی گئی، اور مجھے بتایا بھی نہیں گیا، جس پر اس شہری نے انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔ جی، بہت شکریہ آپ کا منصور خان۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ پشاور ایئرپورٹ سے سابق صوبائی وزیر شوکت یوسفزئی کو حراست میں لے لیا گیا۔ شوکت یوسفزئی عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب جا رہے تھے۔ پشاور ایئرپورٹ سے سابق صوبائی وزیر شوکت یوسفزئی کو حراست میں لیا گیا ہے۔ پشاور ایئرپورٹ سے سابق صوبائی وزیر شوکت یوسفزئی کو گرفتار کر لیا گیا۔ پشاور سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ شوکت یوسفزئی کو ایئرپورٹ کے احاطے سے گرفتار کیا گیا ہے۔ شوکت یوسفزئی عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب جا رہے تھے۔